أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الشورى 26، اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، طا سین میم۔ آپ نے غور فرمایا کہ طا تو عام طور پہ ٹھیک پڑھا جاتا ہے، لیکن اگلا حرف جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سین اور پھر پڑھتے ہیں میم، تو یہ اس میں ایک غلطی ہے۔ اور وہ غلطی اگر آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ موجود ہے، آپ دیکھیں ذرا، میم پہ شد ہے، میم پہ شد بھی ہے اور مد بھی ہے، سین پہ صرف مد ہے۔ تو اس کو اگر ہم پڑھیں سین اور اگلے کو پڑھیں میم تو یہ تو دونوں ایک ہی طرح سے پڑھی گئی ہیں، جبکہ میم پہ شد ہے۔ یہ شد ہمیں بتا رہی ہے کہ پچھلا جو نون ہے وہ اس کی آواز میم میں گم ہو جائے گی۔ یہ شد آئی اس لیے ہے کہ نون کو ہم نے میم میں بدلا، اور میم یہاں پہلے ہی موجود تھی، یہ 2 ہو گئیں، میم تو اس پہ شد آ گئی۔ شد جہاں بھی آئے تو اس کے نیچے والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس کی جو صحیح پروننسیشن ہے، صحیح ادائیگی، وہ یہ ہوگی کہ سین کا ہم نون چھوڑ دیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے سیم میم، سیم میم، نون ختم ہو گیا، یہ ادغام کا قاعدہ ہے، سیم میم، یہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ اور نون ساکن کا، نون تنوین کا یہی قاعدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد جب بھی میم آئے، پورے ٹیکسٹ میں کہیں بھی آئے، نون ساکن ہو اور بعد میں میم آئے، نون نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کو ہم میم پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہم نے ادغام کا سیکھا، نون ساکن کا۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنے 3 حرف پڑھنے سیکھ لی۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ شورى کی۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، تو ان 3 حرفوں کے ذریعے ہم پورے اپنے جو عربی کے حروف ہیں، حروف الہجا 29 ہیں، اور یہ وہی ہیں جو ہم نے اردو میں پڑھنے سیکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کو اردو سے عربی میں بدلیں گے، بس آج یہ کام کرنا ہے۔ اردو میں ہمیں پڑھنے آتے ہیں، ہم ان کو عربی میں پڑھیں گے، اس کا میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دوں گا، تو آپ کے 29 کے 29 ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلا ہے طا، ہم اردو میں سے توئے پڑھتے ہیں۔ اچھا، جہاں بھی توئے میں آخر کیا آ رہی ہے؟ ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک ہی آواز آ رہی ہے، تو ہم نے ایک ہی آواز کو آ میں بدلا، یہ توئے کی بجائے ہم نے پڑھا طا۔ ایسے تمام حروف 29 میں سے 12 ہیں ایسے حروف جو ہم ایک ہی آواز سے اردو میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں بے، یہ با ہو جائے گا، تے تا ہو جائے گا، سے سا، ہے ہا، خے خا، یہ میں نے ترتیب سے سامنے لکھ دیے ہیں آپ کے، طا کے سامنے یہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ اچھا، رے را ہو جائے گا، زے زا ہو جائے گا، اسی طرح سے توئے زوئے تا زا ہو جائے گا، فے جیسے آپ نے کہا یہ فا ہو جائے گا، اور ہے ہا ہو جائے گا، یہ یا ہو جائے گا۔ 12 آپ کے ٹھیک ہو گئے، جتنے ہیں ان کو آ میں بدل دیا۔ آگے چلیں، سین اور میم، اگر ہم ان کو الگ الگ پڑھیں تو سین اور میم، جو ابھی ہم نے پڑھا سین میم، اس میں غور کریں تو جب ہم اس کو لکھتے ہیں سین کو، تو سین یا نون آتا ہے، 3 حرف آ رہے ہیں، اور آپ غور کریں گے ایسی کیٹیگری پہ جس میں لکھنے میں 3 کوئی حرف لکھیں تو 3 حرفوں سے لکھا جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیم، جیم میں 3 ہیں، جیم یا میم۔ اس طرح سے دال، زال، سین، شین، صاد، غاد، عین، غین، قاف، کیف، لام، میم، نون،
واو، سب میں تین تین ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا درمیان میں یا الف آیا ہے یا آئی ہے یا واو آیا ہے. تو یہ قاعدہ بن گیا کہ ایسا حرف جو تین کا مجموعہ ہو اور درمیان میں الف یا واو بھی ہو تو وہ لمبا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور لمبا ہوتا ہے درمیان والے حرف کی وجہ سے. یا واو اور الف، الف یا اور واو کی وجہ سے لمبا ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد سکون والا حرف آ رہا ہوتا ہے. ہم نے جتنے حرف ادا کیے، مثلا جیم میں میم ساکن ہے، درمیان میں یا ہے، دال میں لام ساکن ہے، درمیان میں الف ہے، اور اسی طرح ہم نے پڑھا نون واو درمیان میں ہے اور نون ساکن ہے. قاعدہ ہو گیا پورا کہ درمیان میں حرف مدہ بھی ہے اور آخر میں سکون والا حرف بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے حروف جو کہ 15 ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو. ہم اس کو پڑھتے ہیں واو. یہ دو واو دو ہیں، وا الف اور واو، یہ پنا واو، یہ اس کا صحیح ادائیگی ہے. یہ 15 اور 12 مل کے 28 ہو گئے، بلکہ کتنے ہوئے؟ 27 ہوئے. 12 اور 15 27. ایک حرف رہ گیا، یہ منفرد ہے اور وہ ہے الف. الف بھی تین کا مجموعہ ہے لیکن درمیان میں یا نہیں ہے، درمیان میں الف ہے، حالانکہ اس کے بعد والا ساکن ہے فا، لیکن درمیان میں حرف مدہ نہیں ہے، اس لیے یہ لمبا نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہیں الف تین کا مجموعہ، ایسے نہیں کہتے. ہاں البتہ یہ باقی حرفوں کی آوازوں کو لمبا کرنے کا کام دیتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے الف ہیں. الف اور یہ مجموعہ ہے حمزہ، لام اور فا کا. حمزہ میں نے اس لیے کہا کہ الف کے اوپر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، فا ساکن ہے. الف تو جب بھی الف پہ زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو یہ حمزہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی پہچان ہوگی کہ الف خالی ہو تو الف ہے، اس پہ زبر زیر پیش یا جزم ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ ہم نے 28 کے 28، 27 وہ تھے، 28واں یہ حرف ہو گیا. یہ ہمارے حروف الہجا مکمل ہو گئے الحمدللہ. یہ قاعدہ آپ اگر سیکھ لیں، کسی کو سکھا دیں تو بڑی آسانی سے 29 حروفوں کا ہم بدل سکتے ہیں. ہمارے بچے تو پڑھتے ہی عربی میں ہیں، ظاہر ہے ان کی تو غلطی ہے نہیں، لیکن ہماری عمر کے لوگ جو بے تے سمجھتے تھے ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ اے کو ہم نے آ میں بدل دینا ہے اور 29 کے 29 حروف اپنے ٹھیک کر لینے. اب قاعدے سے مشق کرنا وہ آپ نے ہر کسی نے اپنے طور پہ انشاءاللہ آپ اس پہ وقت لگا کے کر لیں گے اور یہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اگلی بات جو ہے نا وہ معلوماتی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ 29 حروف ہم نے سیکھے، اور یہ بھی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اب ہم ان کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ 29 صورتیں کون کون سی ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. آپ اس کی ترتیب یوں کریں گے کہ ایک حرف والی صورت 3 ہیں. مثلا صاد، سورہ کا نام بھی صاد ہی ہے اور یہ سورہ نمبر ہے 38. قاف والقرآن المجید، اس سورہ کا نام بھی قاف ہی ہے اور یہ 50 نمبر سورہ ہے قرآن مجید. نون والقلم وما یسطرون، یہ 68 نمبر سورہ ہے اور اس کا نام بھی نون والقلم یا سورۃ القلم. یہ 3 صورتیں ہو گئیں، ایک ایک حرف والی. 2 حرفوں والی کتنی صورتیں ہیں وہ ہم غور کرتے ہیں. طٰہٰ سورت کا نام بھی یہی ہے، 20 نمبر. طاسین سورۃ النمل پہلی آیت کا یہ حصہ ہے حروف مقطعات، یہ 27 نمبر ہے سورہ. سورہ یاسین اسی نام پہ ہے، یاسین 2 حروف مقطعات ہے، تیسری یہ ہو گئی. اور حامیم جو ہے اس کی شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں ویسے، لیکن اس میں چونکہ ایک میں 5 حرف آئے ہیں سورہ شورى میں، وہ ہم بعد میں گنیں گے. صرف حامیم جن کے شروع میں آیا وہ 6 ہیں، اور وہ 6 صورتیں کون سی ہیں؟ 40 نمبر، 41، 43، 44، 45، 46. اب ان کے نام اگر ہم گنیں گے تو اپنی بات کو لمبا کریں گے، یا آپ نمبروں سے سورت پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ 6 صورتیں ہو گئی حامیم والی، اور طٰہٰ
تاسین یاسین 3 وہ ہو گئیں، یہ ملا کے ٹوٹل 9 بن گئیں۔ 9 صورتیں ایسی جن کے شروع میں 2 حروف مقطع آئے ہیں۔ اب آئیں 3 والے۔ 3 میں جو حرف آئے ہیں وہ ہیں الف لام میم۔ یہاں بھی میم پہ شد ہے، اور یہ اس لیے آ جائے گی کہ لام کا آخری حرف ہی میم ہے اور آگے ہے ہی میم، 2 میم اکٹھی ہو گئیں تو یہ الف لام میم ہو گیا تھا۔ یہ بھی ہم نے لام میم پڑھا، جیسے سین میم پڑھا تھا، کیونکہ وہ سین ہے تو وہاں ہم سین پڑھ جاتے ہیں، یہاں ہے ہی میم تو یہاں مشدد شد پڑھی جاتی ہے، وہاں شد رہ جاتی ہے پڑھنے میں۔ اگر ہم اس کو تا سین میم پڑھیں تو شاد ہی نہیں پڑے گی۔ تو بہرحال الف لام میم یہ 6 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، سورۃ البقرہ، آل عمران، اور آگے جا کے پھر سورہ عنکبوت، سورۃ الروم اور سورہ لقمان اور الف لام میم سجدہ۔ ان کا نمبر ہے یعنی 2 نمبر سورہ، 3 نمبر 29 30 31 32۔ یہ 6 صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف لام میم آئے۔ 3 حرفوں والی کچھ اور صورتیں ہیں، وہ ہیں الف لام را۔ یہ باقاعدہ آیت تو نہیں ہے لیکن پہلی آیت کا حصہ ہے الف لام را، اور ان کے نمبر ہیں 10 11 12۔ یعنی اگر نام لیں تو یہ سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، اور پھر سورہ ابراہیم 14 نمبر، اور اس کے بعد 15 سورۃ الحجر۔ یہ 5 صورتیں بنتی ہیں، 5 صورتیں یہ ہو گئیں۔ اچھا، اس کے علاوہ 3 حروف والی ہیں طا سین میم جو ابھی ہم نے پڑھا، سورۃ الشورى اور سورۃ القصص۔ تو ان کو جب ٹوٹل کیا تو 6 5 11 اور یہ 2 ملا کے 13 ہو گئی۔ 13 صورتوں کے شروع میں 3 حروف والے حروف مقطع ہیں۔ اب آ جائیں 4 حروف مقطع سے شروع ہونے والی صورتیں۔ سورۃ الاعراف 7 نمبر اور 13 نمبر سورۃ الحجر ہے، سورۃ الرات، 13 نمبر سورہ رات۔ تو ان میں الفاظ کیا آئے ہیں؟ الف لام میم صاد سورہ اعراف میں آیا، اور سورۃ الرات میں الف لام میم را، الف لام میم را۔ 2 صورتیں یہ ہوئیں، یعنی 4 حرف مقطع والی 2 صورتیں، اور 5 والی بھی 2 صورتیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ مریم 19 نمبر، جس میں الفاظ آئے ہیں، حروف آئے ہیں قاف، یعنی قاف 3 والا ہے نا، لمبا پڑھیں گے، اس پہ مد بھی لکھی ہوگی، نہ بھی لکھی ہو، کسی پہ بھی مد ہو لکھی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے قاعدہ سمجھ لیا، آپ اس کو لمبا کھینچیں گے۔ قاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہو گیا؟ 5 عین صاد، اس کو ساتھ نہیں ملانا، اس کو علیحدہ پڑھنا نہیں، آگے سواد ہے نا، میم ہوگی تو ملے گا نا، اور نون کا قاعدہ ہم نے جو پڑھا اس کے بعد اگر میم ہو تو ادغام ہوگا نا، ہاں، ساتھ کے ساتھ تو نہیں ادغام کرنا، وہ تو پڑھا جائے گا۔ عین اور صاد، یہ سورہ مریم ہے۔ اور سورۃ الشورى جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، وہاں ہم نے اس کو نہیں گنا تھا، حالانکہ وہ 7ویں سورت تھی، ان کو حوامیم سبا بھی کہا جاتا ہے، 7 ایسی صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو گنتی میں یہاں لے گئے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت ہے حامیم اور دوسری آیت ہے عین سین قاف۔ واحد سورہ ہے قرآن مجید کی جس میں 5 حروف مقطعات آئے ہیں، 2 آیتیں ہیں۔ سورہ مریم میں بھی 5 ہی آئے ہیں لیکن وہ 1 آیت ہے، یہاں 2 حرفوں کی 1 آیت اور 3 حرفوں کی دوسری آیت، یہ بھی اللہ کی شان ہے، 2 حرفوں کی آیت، 3 حرفوں کی آیت۔ اور سورہ مزمل میں جائیں تو پورا رکوع 1 آیت، اور سورہ صافات میں جائیں تو 1 رکوع میں 53 آیات، 53 آیات۔ تو اللہ اپنے کلام کو جس طرح نازل فرمائے، جس طرح کلام کرے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیں۔ اب حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ اب راز پہ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے کی، اس کا اظہار کیا۔ علامہ اقبال نے بھی ایک شعر حرف راز کے نام سے کہا، واللہ عالم اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور کیا نظریہ تھا، لیکن یہاں ہم حرف راز پڑھ رہے ہیں تو وہ شعر بھی ہم یاد کر لیں۔
کہ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں۔ آج ہم نے بڑی معلوماتی باتیں یہاں سیکھی ہیں، آپ دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں اور ذہن میں رکھ کے۔ تو ہم نے ایسا 29 صورتوں کا تذکرہ کیا جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ اس طریقے کے ذریعے سے ہم نے اپنے 29 حروف کو ٹھیک پڑھنا سیکھا۔ اللہ اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔